التماس گزار ہوں برادر بزرگوار شیخ نعیم الابرار ناجحی صاحب سے ان کی آمد کے لیے بآواز بلند صلوات امیر المومنین صاحب حسن کی بارگاہ میں فرش پر بیٹھنے والوں کو عرش والوں کا میلاد مبارک۔ آئیے ہم سب مل کر امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس ولادت کی خوشی ایک بلند صلوات کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں۔ مدحت علی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ ہر ایک اپنی معرفت کے اعتبار سے مدحت علی کر رہا ہے، تو میں بھی ابتدا مدحت کے ذریعے سے کرتا ہوں کہ جو فکر مدحہ بحد شعور ہوتی ہے تو پھر مدد بھی ادھر سے ضرور ہوتی ہے۔ ذکر علی زہرا کو اس لیے بھی ہے پسند کہ اس سے شاہ کی تنہائی دور ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ علی کی مثل تمہارے درمیان اس کعبہ مستورہ کی طرح ہے کہ جس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے اور جس کی طرف قصد کرنا رجوع کرنا بھی واجب ہے۔ یعنی رسول کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ رسول بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اس طرح جو کعبے میں پیدا ہوا اس کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ جس طرح کعبے کی طرف رجوع کرنا عبادت ہے،
شرف نہیں ہے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے، بلکہ کعبہ کے لیے شرف ہے کہ علی اس میں پیدا ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ علی جہاں پیدا ہو جاتے خدا وہی کعبہ بنا دیتا۔ یہ امتیاز فقط کعبہ کو حاصل ہوا ہے، اور مجھے یاد آ گیا مولا عباس کا وہ فصیح و بلیغ خطبہ کہ جو مولا نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے فرمایا تھا۔ کیا فرماتے ہیں مولا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، تمام تر تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے آقا حسین کے بابا کے ذریعے سے اس کعبہ کو شرف عطا فرما دیا۔ علی جہاں پیدا ہوئے وہ شرف بن گیا، اور علی جہاں دفن ہوئے وہ اشرف بن گیا۔ مولا اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے فقط گھر تھا، یہ فقط گھر تھا، علی کی ولادت کے بعد اسے قبلہ بنا دیا۔ اور اب مختصر کر دوں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور موضوع کو سمیٹنا بہت مشکل ہے۔ جناب بنت اسد سلام اللہ علیہا جب اپنے گھر سے چلی ہیں کعبہ کی طرف، کعبہ کے قریب پہنچنے کے بعد بی بی دروازے کے سامنے نہیں تھی، بی بی دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اس کے بعد تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ بی بی نے 3 واسطے دیے۔ اپنی مشکل کے حل کے لیے بی بی نے پہلا واسطہ دیا کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے اس کعبہ کا، میری مشکل کو حل کرنا۔ بی بی نے دوسرا واسطہ دیا، پروردگار تجھے اس کعبہ کے بنانے والے، تعمیر کرنے والے 2 معصوم نبیوں کا واسطہ، میری مشکل کو سہل فرما۔ یقین مانیے تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ دیوار کعبہ شق ہوئی۔ بی بی نے تیسرا واسطہ دیا، پروردگار تجھے واسطہ اس مولود کا کہ جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو حل فرما۔ یقین مانیے بی بی کے لب سے ابھی یہ الفاظ تمام نہیں ہوئے تھے، دیوار کعبہ شق ہو گئی۔ بی بی چاہتی تو اپنی انگلی کے اشارے کے ذریعے کہیں بھی راہ بنا سکتی تھی۔ بی بی کی فضیلت جب مولا کائنات کی فضیلت نہیں ہے تو ان کے مادر گرامی کی کیا فضیلت ہوگی؟ بی بی جب بی بی نے الفاظ کیے کعبہ کی دیوار شق ہو گئی ہے تو واقعہ سے، لیکن اس کے اندر کتنے رموز پوشیدہ ہیں۔ بی بی نے پوری دنیا کو یہ بتلا دیا کہ یاد رکھنا میں کعبہ کے بالکل قریب ہوں، چاہے کوئی جتنا بڑا مفتی ہو، جتنا بڑا عبادت گزار ہو، اس وقت تک
مادر ہوتے ہوئے اس وقت اپنی مشکل حل نہیں کر سکتی جب تک کہ میں مشکل کشا کو راستہ نہ دوں. تو آج کل یہ ہے گئے کی مشکل کیسے حل ہو سکتی؟ بیوی کعبے کے اندر تشریف لے گئی. 3 دن کی ضیافت کے بعد جب بیوی کعبے سے باہر آتی ہے تو استقبال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. بیوی نے اس نومولود بچے کو رسالت کی آغوش میں دیا. نئی الفاظ تبدیل کر دوں، بیوی نے نور نور کے حوالے کر دیا. میں کہوں گا اے کائنات کے امیر، آپ 3 دن خدا کے گھر میں مہمان رہے لیکن آپ نے آنکھیں نہیں کھولی. وجہ کیا ہے؟ عجب نہیں مولا یہ کہیں ارے میں نور ہوں اور نور کے ہاتھوں میں آتا ہے تو اس کے بعد آنکھیں کھولتا ہے. جب نور کے ساتھ ملا، نور کا نور کے ساتھ اتصال ہوا، اس وقت زیارت رسول اللہ کی. کائنات کے یہ امیر وہ پہلے خوش نصیب ہیں کہ جن کی خوراک لعاب دہن رسول اللہ ہوئی. اس کے بعد بیوی اس بچے کو لے کر گھر چلی گئی. لیکن یہاں پر ایک اور بہت بڑی وضاحت چاہتا ہوں کعبے سے متعلق. آج کل بہت سے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، بہت سی سازشیں ہو رہی ہیں کہ شیعت ختم کر دی جائے، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. میں ان سعودی کے یہودیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں اور جو اس کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں. ارے تمہاری کیا مجال کہ تم شیعت یا شیعان حیدر کرار کو ختم کرو گے؟ ارے تمہارے بس کی بات تو یہ بھی نہیں ہے کہ جو کعبہ میں لکیر ہے تم اس کو ختم کر کے دکھاؤ. بیوی جب گھر تشریف لے کر آئی، حیدر کرار کو جھولے میں لٹا دیا. 1 دن کا ذکر ہے کہ مولا کائنات جھولے میں محو عبادت تھے. ایک اژدہا ان کے قریب آ گیا. تاریخ میں یہ واحد اژدہا ملا ہے کہ جو نصاب تھا 1 نمبر اور 2 نمبر کے درمیان. آج پہنچ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. واقعہ آپ کے سامنے ہے. مولا کائنات کے قریب یہ اژدہا آیا، مولا نے ہاتھوں کو بڑھایا اور پکڑ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. جب یہ خبر آگ کی طرح مکہ میں پھیلی، اصحاب پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے. اے اللہ کے رسول، غضب ہو گیا. وہ اژدہا کہ جو 1 اور 2 کے درمیان فارق کرنے والا تھا، یا دوسرے لفظوں میں کہوں حلالی اور حرامی کے درمیان تمیز دینے والا تھا، آج علی نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اللہ کے رسول ہنسے، مسکرائے اور کہا ایسا تو ہونا تھا، وہ تو نائب تھا، اب منعوب عنہ خود آ گیا ہے. جب منعوب عنہ خود آ گیا ہے تو نائب کی ضرورت نہیں. ایک سلام پڑھی محمد علیہ وقت تمام ہو گیا، پتہ نہیں چلا. بہرحال یہاں پر میں
تولا اور تولا بھی تو ضروری ہے نا، ایمان کا جز ہے نا تولا بھی اور تولا بھی، تو لہذا تختہ دار پہ بھی نام ہمارے ہیں رقم، فقط ممبر سے بدعت ہم نہیں کرتے. کچھ تاریخ میں ایسے ملیں گے، کچھ کردار ہی ایسے ہیں کہ گھن آتی ہے، ورنہ ہر ایک